السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بہت خوبصورت دعا کے ساتھ ہیں۔ اس کو ہمیں روزانہ رات کو سونے سے پہلے ضرور پڑھنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر یہ کسی کو حفظ ہو تو بہت ہی بہترین بات ہے۔ آپ لوگ اگر کچھ دنوں تک روزانہ اس کو پڑھتے ہیں، اس کو اپنی روٹین میں رکھتے ہیں تو یہ انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو خود بخود ہی حفظ ہو جائے گی۔ آپ لوگ لیکن یہ شرط ہے کہ آپ لوگ اس کو چھوڑیں نہ۔ آپ لوگ ڈیلی رات کو سونے سے پہلے اس کو ضرور پڑھیے۔ اس کو پڑھنے سے انسان تمام شرور سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ کوئی نادان مسلمان ہی ہوگا جو اتنی قیمتی آیات کو اپنی زندگی میں شامل نہ کرے۔ چلیے اس کو پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق اللہ العظیم۔ اب میں ان آیات کو سپیس دے کر پڑھتی ہوں اور امپورٹنٹ جو کوئی پوائنٹ ہوگا تجوید کا وہ بھی آپ کو ضرور بتا دوں گی۔ ساتھ ہی آپ لوگ جو سپیس میں دیتی ہوں اس میں آپ ضرور پڑھا کریں تاکہ آپ کی زبان کو پڑھنے میں روانگی محسوس ہو، اس میں پختگی آئے ادائیگی کے لحاظ سے۔ چلیے اس کو پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول آمن الرسول بما انزل بما انزل الیہ من ربہ۔ مر یہاں پر نون کو ہم ادا نہیں کریں گے، یہ ادغام وداؤٹ غنہ کا یہاں پر رول اپلائی ہوتا ہے۔ نون ساکن کے بعد را آ گیا ہے اس لیے مر 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 اس طرح سے پڑھیں گے۔ والمؤمنون پہ حمزہ دیکھیں، میم واؤ پیش منہ نہیں یہاں پڑھنا، واؤ کے اوپر حمزہ ہے اور ہم یہاں پر حمزہ ہی کو پڑھیں گے، واؤ کو سکپ کر دیں گے، اور جب حمزہ پر جزم ہوتا ہے تو جھٹکا دیتے ہیں۔ والمؤمنون کل آمن کل آمن باللہ وملائکتہ باللہ وملائکتہ۔ ملا پہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں لام کے اوپر کھڑا زبر بھی ہے اور بڑی مد بھی ہے، اس کو 6 کاؤنٹ تک سٹریچ کرنا لازمی ہے۔
اس کو جوائنٹ مد کہتے ہیں انگلش میں، اور اردو میں اس کو مد متصل کہتے ہیں۔ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نفرق بین احد من رسله۔ یہاں پر دیکھیں پھر مر، نون ساکن کے بعد را آ گیا ہے، یہ پھر وہی ادغام وداؤٹ غنہ کا رول ہے، لہٰذا ہم یہاں پر نون کو بغیر آواز کے اس کو نہیں بیچ میں ہم بولیں گے، بس مر 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 رسولہ اس طرح سے پڑھیں گے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وقالوا سمعنا وأطعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله لا يكلف الله، یہاں بھی اللہ کا لام میں نے موٹی آواز یعنی ہیوی اس کو پڑھا ہے، کیونکہ اللہ کے لام سے پچھلے حرف جو فا ہے اس پر پیش ہے، اوپر والی حرکت ہے۔ نفسا الا وسعها نفسا الا وسعها لها ما كسبت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وعليها ما اكتسبت۔ یاد رکھیں بت نہیں کہنا، بس بت، تا کو جب ہم ادا کریں اینڈ پہ تو پھر اس کو اس کے مخرج پر ہی زبان کو ٹکائے رکھیں۔ اگر ہم مخرج سے اپنی زبان کو اٹھا دیں گے تو کلکلا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، لہٰذا مکتسبت مکتسبت۔ ربنا لا تؤاخذنا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا۔ ان یہاں پہ 2 کاؤنٹ میں دے رہی ہوں، یہ ادغام ود غنہ ہے، نون ساکن کے بعد جب نون مشدد آتا ہے تو 2 کاؤنٹ کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں، غنہ دے کر، ناک میں آواز ٹھہرا کر۔ ان یہ میں ادغام ود غنہ کر رہی ہوں۔ ان نسینا او اخطأنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما إصرا، یہاں پر رون اخفا کر رہی ہوں کیونکہ را پر تنوین ہے، اور تنوین کے بعد جب حروف اخفا میں سے کوئی حرف ہو تو وہاں اس تنوین پر اخفا کیا جاتا ہے، اور نون کو نہیں بولنا، جو تنوین کے اندر نون چھپا ہوتا ہے اس کو نہیں ادا کرنا، بس تنوین کے اندر جو نون چھپا ہوتا ہے اس کو نوز میں ہائڈ کر لینا ہے، چھپا لینا ہے، اور اخفا کا مطلب ہی چھپانا ہوتا ہے۔ حملته على الذين حملته، ہا پر الٹا پیش ہے، 2 کاؤنٹ دیتے ہیں، ہو الٹا پیش کو یا کھڑا زیر ہو کھڑا پیش ہو ان کو ہم 2 کاؤنٹ کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں، اسٹریچ کرتے ہیں اس کو، جیسے یہاں پر تہو، تا زبر تا کو تو 1 کاؤنٹ میں جلدی پڑھا، لیکن ہو یہاں پر الٹا پیش ہے، اس کو 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے۔ حملته على الذين من قبلنا على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ربنا ولا تحملنا۔ میم مشدد ہے،
جب بھی میم مشدد قرآن پاک میں آئے گا یا نون مشدد آئے گا تو اس کو پچھلے حرف سے جوڑتے وقت آپ نے 2 کاؤنٹ دینے ہیں، غنہ کرنا ہے اس پہ. تو ہم اس کو غنہ کرنا کہتے ہیں. وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ. اسٹاپ کیا تو میں نے کھڑا زیر جو تھا اس کو جزم میں بدل دیا، بہ پڑھا. وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مولانا. لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو بھی 2 کاؤنٹ اسٹریچ کر کے پڑھنا ہے. اور نون الف زبر نا، یہ بھی الف مدہ ہے، اس کو بھی 2 کاؤنٹ اسٹریچ کر کے ہی پڑھتے ہیں. مولانا اس طرح. فانصرنا، نون ساکن کے بعد صاد یعنی حروف اخفا ہے، اسی لیے اس نون ساکن پر اخفا کیا ہے. فن نہیں پڑھنا، فاؤں اس طرح سے پڑھیں گے. اخفا کو بھی 2 کاؤنٹ دیتے ہوتے ہیں. فانصرنا علی القوم الکافرین. صدق اللہ العظیم.